حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفخر ان یکون کفرا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، آج جس عنوان میں آپ سے گفتگو کرنا ہے وہ ہے ایمان اور دین کی بیداری، ارتداد اور کفر کی سمجھ۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم پر نگاہ رکھنے کا نتیجہ اور اثر، جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے اسی ارادے سے کہ یہی فکر اور یہی داعیہ آپ بھی اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں گے، اسی ارادے سے آپ کے ساتھ یہ بات کرنے کا ارادہ کیا۔ عربی میں ایک لفظ ہے ارتداد، آپ سنے ہوں گے مرتد، یہ لفظ اس کا معنی آتا ہے پھر جانا۔ پھر جانے کا مطلب کیا؟ عربی میں مرتد اس آدمی کو کہیں گے جو اسلام سے، دین سے، مسلمان رہنے کے بعد اسلام سے پھر گیا، اب مسلمان نہیں ہے، اسلام سے پھر گیا، چلے گیا، تو ایسے شخص کو بولتے ہیں مرتد۔ ارتداد اس کی چند صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو نان مسلمس ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اپنے آپ کو کھلم کھلا عیسائی، یہودی، قادیانی، شکیلی یا جو بھی ہیں اپنے آپ کو کھلا ڈکلیئر کر لیتے ہیں کہ میں نان مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں۔ اپنا ایک خاص جو ٹائٹل ہے اس کے ذریعے سے اپنا انٹروڈکشن کرا لیتے ہیں، تعارف کرا لیتے ہیں۔ نمبر 2، مرتد کی دوسری صورت، دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جو ہماری ہی طرح داڑھی رکھے ہوں گے، ہماری ہی طرح ٹوپی ہوگی، ہماری طرح نمازوں میں آتے ہوں گے، ہماری طرح روزے، ہماری طرح زکوٰۃ، ہماری طرح حج، سارے کے سارے، بلکہ ہمارے سے بھی ایک ہاتھ آگے ہوں گے، مگر دل کے اندر کفر ہوگا، کسی عقیدے کے اندر، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کسی ایک چیز کے بارے میں، ایمان مجمل جو ہم کو پڑھایا گیا ہے، ایمان مفصل جو ہم کو پڑھایا گیا ہے، ان میں سے ایک چیز کا، کسی ایک چیز کے بارے میں وہ اپنی بات کو، زہر کو پھیلائیں گے، اپنا ایک زبردست اپنی ایک پوزیشن بنا لیں گے، اپنا ایک اسٹیٹس، مقام، مرتبہ بنا لیں گے۔ بنا لینے کے بعد یہ گھس کر دھیرے دھیرے کر کے بڑوں کے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی کیسا، کون سے کونے سے، کون سے گوشے سے یہ ارتداد کو پھیلائیں گے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت لوگ ہیں، اسلام کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے دور سے، بلکہ اس سے بھی آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے دور سے، خلافت کے اس وقت سے بھی آپ ذرا ہسٹری کو، اسلامک ہسٹری کو غور سے اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے بڑے بڑے دشمن اسلام کو پھیلتا ہوا، ابھرتا ہوا دیکھ کر پیٹ جل رہے تھے، جن کو غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی پوری زندگی قربان کر دیے، سیکریفائس، کس واسطے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام مسلمانوں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے، مسلمانوں کا روپ اپناتے ہوئے، بالکل مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، جو بگاڑ پیدا کر سکتے تھے قرآن کے، اللہ کے، رسول کے، قیامت کے، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں جو بگاڑ پیدا کر سکتے تھے کیے ہیں۔ میں آپ کو اور ذرا کلیئر اگر بولوں، جتنے بھی پارٹیاں دنیا کے اندر اسلام کے ناموں سے وجود میں آئے ہیں، ان کے بڑے بڑے سرغنہ اکثر ایسے ہی نمبر 1 منافق رہے ہیں۔ باہر میں دیکھنے میں زبردست قرآن کی آیتیں کیا، حدیثوں سے مطلب بیان کرنے کا کیا، ایسی کتابیں لکھنے کا کیا، ساری چیزیں ہوگی، لیکن اندر وہ یہ غلط چیز ان کے اندر ہے، عقیدے کے اعتبار سے خرابی۔ اس کو اردو میں کہیں گے مارے آستین، آستین کا سانپ، نہیں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے مگر مسلمان نہیں ہوں گے، وہ دشمن ہوں گے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ گھل ملتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے ایک ساتھ، اٹھتے ہوں گے، چلتے ہوں گے، پھرتے ہوں گے، مگر وہ آپ کے مارے آستین بن کے، آستین کا سانپ بن کے آپ ہی کے ساتھ رہ کے، آپ کے ساتھ ہی مل کے، آپ ہی کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہوں گے۔
نوجوانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس ٹیکنکس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد مرتد ہوئے لوگ. کیسے؟ ایک ٹائپ مرتد ہونے والے لوگوں کی وہ تھی جو صاف اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صاف بول دیے، جو رسول عالم کے لیے رحمت بن کر، قیامت تک کے لیے نبی بن کر، قیامت تک کے لیے ان کی شریعت چلے گی، صاف صاف بتایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کلیئر، سٹون کلیئر، جو بالکل صاف کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے بھی یہی شریعت. لیکن حضور کے انتقال ہوتے ہی فوراً بولنے لگے محمد تھے، شریعت تھی، مسلمان تھے، اب محمد ہی نہیں تو کیا ہے. واپس اب بت پرستی، پھر مورتی کو پوجنا شروع کر دیے، کھلم کھلا چلے گئے اسلام سے پھر کے. نمبر 2، دوسری قسم کے لوگ وہ جو کیا کیے، اسلام کی کسی بڑی بڑی چیز کے بارے میں انکار کرنے لگے. فار ایگزامپل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑی آزمائش آئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے لوگوں سے متعلق. ہم زکوٰۃ اب نہیں دیں گے. کیوں؟ قرآن میں تو اللہ حضور کو نہ بولے سو زکوٰۃ لو بول کے، اب حضور ہی نہیں رہے تو زکوٰۃ کون لیں گے؟ اس لیے ہم لوگ اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. جس زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں قرآن میں ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیں، جس زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں قرآن کے اندر صاف کلیئر بتایا گیا. ایک عقیدہ ہے، ان میں سے ایک فرض کا بھی قرآن میں نماز کے بارے میں ہے، قرآن میں روزے کے بارے میں ہے. ایک عقیدہ کا بھی انکار کر دیا، دل سے انکار کر دیا تو وہ کافر. باقی سب کچھ کرتا ہو، 99.9 پورا کا پورا کرتا ہو، ایک چیز بھی جس کو کنڈیشن، جس کو لازم، کمپلسری بول کے اسلام میں جو کہا گیا، اس ایک کا بھی اگر انکار کر دیا تو کافر. اچھی طرح اس بات کو یاد رکھ لینا. ایسے ایک گروپ ارتداد مرتد لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی آئی. خیر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کے اعتبار سے ہم جو اب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں اور کوئی نعمت نہیں. یہ ہم بڑوں کو سمجھ ہے اس کی. مجھے اور آپ کو اللہ سمجھ دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت، کوئی نعمت نہیں جو ہم کو حاصل ہے. لیکن ہماری جو موت آئے گی، ہمارا جو خاتمہ ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر 100% اس کے بارے میں خواہش بھی ہونا، 100% اس کے بارے میں ڈر بھی ہونا. خواہش یہ ہونا کہ یا اللہ ایمان ہی پر میری موت ہو. ڈر اس بات کا ہونا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی، 1 منٹ پہلے بھی مرتد نہ ہو جاؤں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1، 4 قسم کے خاتمہ کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں حضور نے کہا. نمبر 1 وہ شخص جو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ہی زندگی گزارا اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہو گئی. نمبر 2 وہ شخص جو کافروں کے، کفار کے، غیروں کے گھرانے میں پیدا ہوا، وہیں پر اس کی پرورش ہوتی رہی اور موت بھی اسی پر، کفر پر ہو گئی. 2 نمبر 3 الٹا کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پیدا تو ہوا غیر، لیکن اللہ نے زندگی کے درمیانے حصے میں اس کو توفیق دے دی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا. یہ توفیق کا مطلب کیا؟ آخری 1 منٹ ہماری روح قبض ہونے کے وقت میں آخری جو ہچکی لگے گی نا، اس ہچکی کے لگنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر سمجھ آ گئی، کوئی غیر سمجھ آ گئی، مسلمان ہو گیا. حضرت قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک پڑوسی تھا غیر مسلم، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت خواب میں دیکھے، اسی رات خواب میں دیکھے کہ جنت میں وہ ٹہل رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے مزے سے. حضرت دیکھ کے تعجب کیے، لالا جی آپ تو غیر ہیں، جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، آپ جنت میں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ملا جی میں جنت میں ہوں. یہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا ان کہیں میں نے کہہ دی تھی موت سے پہلے، وہ اس کا جملہ ان کہیں میں کہہ دی تھی. کیا مطلب؟ لوگوں کے سامنے برملا کھلم کھلا تو وہ لوگ مجھے یہی سمجھتے ہیں کہ میں کفر ہی پر مر گیا، لیکن نہیں، جب بستر مرگ پر تھا، بیماری کے مرض الوفات میں تھا، آپ کے اخلاق، آپ کے دین، آپ کی باتیں، یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا. سوچ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی گواہی میں دے لیا تھا. یہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں صرف راز رہ گیا اور کسی کو نہیں پتہ چلا. اور اس کے بعد فوراً بعد مجھے موت آ گئی، میں مر گیا، تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرا، اسی لیے جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 4 میں کہا ایک شخص وہ
ایک شخص وہ بدنصیب جو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، زندگی گزارتا رہا مسلمانوں کے ساتھ اسلامی اعمال عبادات کرتے ہوئے، لیکن وفات ہوئی اس کی حالت کفر میں، خاتمہ بالشر، بالخیر نہیں، برائی کی موت آ گئی۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، گجرات کے بہت بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، ان کا انتقال تو ہو گیا، فتاوی کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ زندگی بھر لوگ جو دیکھے ہیں ان کا معمول لکھتے ہیں بایوگرافی کے اندر، ان کا معمول دیکھے ہیں کہ بچے سے لے کے بڑے سے لے کے جو بھی ان سے ملاقات کرتا، بڑے شیخ تھے اللہ کے ولی، جو بھی ملاقات کرتا ہمیشہ ان کی زبان میں صرف یہی خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرو، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرو۔ بڑے بزرگ اللہ کے ولی، ہم کو یہ سبق ملتا ہے صحابہ سے، بڑے بڑے اولیاء سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلکہ میں اور آگے چلتا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ سمجھیں بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے ہیں سارے نبیوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر ابو البشر ہیں، پورے انسانوں کے اگر باپ ہیں، ویسا ابو الانبیاء پورے نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان کی نسلوں میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں، سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ان کے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر ان کی نسلوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، خلیل اللہ ان کو ہم بولتے، اللہ کے دوست بول کے، ان کو اس بات کا ڈر، یا اللہ جو ایمان کی دولت تو مجھے دیا ہے اسی دولت کے ساتھ میری وفات بھی ہو، اپنی اولاد کے لیے فکر، اپنی امت کے لیے فکر، بولے ہیں وَجْنُبْنِي، یا اللہ مجھے بچا کر رکھ، وَبَنِيَّ، میری اولاد کو، نسلوں کو بچا کے رکھ۔ مجھے آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی، ہم ایمان کی قدر سمجھیں ہیں، لیکن کیا ہمارے گھر میں رہنے والے نوجوان میرے بھائی ان کو اس کی قدر ہے؟ کیا میرے بچوں کو اس کی قدر ہے؟ آج چاروں طرف یا تو عیسائی کی طرف سے، یا تو یہودیوں کی طرف سے، یا تو جو کمیونزم جن کو کہتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، خدا کو نہیں ماننے والے جو بولتے ہیں نا، میں اگر بولوں تو آپ کو برا لگ جائے گا، لیکن صاف آپ کی بات سمجھ میں آ جائیں، کہیں آپ اپنا ایمان نہیں کھو دینا، اس فکر میں بولتا ہوں۔ آج کل جو ہمارے علاقے کے اندر، صوبے کے اندر پیریارزم جس کو کہتے ہیں نا، تو اس کے چکر میں آ کے دوسرے عناوین سب بولڈ، اچھے عنوان، اس پر بات کرو، کچھ بھی کر لو، لیکن بات کرتے 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 اتنا اندر بھی نہیں اتر جانا کہ ان کی طرح ہم بھی خدا کا انکار کرنے والے بن جائیں، یہ کبھی نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دلی دوستی غیر مسلم سے کرنے سے منع کیا۔ دوستی تعلق ہو، ایک ساتھ کھاؤ پیو، ملو جاؤ آؤ، لیکن دلی دوستی ایسی کہ وہ جو مانے گا میں مانوں گا، وہ جو کرے گا میں کروں گا، اتنی زیادہ خرابی عقیدے کے اندر تک اثر پڑ جائے، اس سے اللہ نے منع کیا۔ فرق ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، باریک سا فرق یہ ہونا چاہیے۔ جب ہم عقیدے کو دیکھ کے معلوم کریں بھائی کتنا بھائی کی طرح یہ دونوں دکھائی دیں، مگر یہ مسلم ہے، یہ فلاں ہے۔ مسلمان اپنے عقیدے کے ذریعے سے، خوشبو کے ذریعے سے پہچانا جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَبَنِيَّ، میری اولاد کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مورتیوں کو پوجنے سے یا اللہ بچا کے رکھ موت تک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے الف لام میم پہلا پارہ جو قرآن کریم کا پہلا جز ہے، اس کے آخر سے پہلے صفحے کے اندر ایک عجیب و غریب آیت، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس کو بولیں گے، میں آپ کو ذرا انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ان کے دادا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے چچا کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کافی ہے سمجھتا ہوں۔ ایسے پیغمبر، ان کی اولاد میں ادھر اوپر جاؤ نیچے جاؤ ساری طرف نبی، ایسے پیغمبر جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو یہ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے۔ میرے بیان کا مقصد ہی یہی ہے، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ صرف میرے ایمان ہی کے بارے میں خیال نہیں کیا، اگر بیداری نہیں ہے تو پھر میں اپنے بھائیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں کیا فکر کروں گا؟ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں کمانے کے لیے جاتے ہیں، کہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کیسی اسکول جا رہے ہیں، کیسے کالج جا رہے ہیں، اس کا خیال مجھے کہاں سے؟ بہت مشکل۔ حضرت فدائے ملت ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ارشد مدنی کے، حضرت اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام، جمعیت علماء کے بہت بڑے عالم دین۔ وہ کتاب میں ایک جگہ لکھے ہیں بنگلور کو، ہمارے یہاں کرناٹک کے بنگلور کو، ان کے اپنے زمانے میں وہ ایک مرتبہ آ رہے ہیں، کار میں گزر رہے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں ایک بالکل راستہ جو جانا ہے وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے،
اگر دیکھے بغیر چل جاتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو دیکھ لیا, کار والے نے دیکھ لیا, ڈرائیور کار روک لیا ہے, ابھی روک کے ڈور کھول کے اترنے ہی والے ہیں کہ اتنے میں ایک اسکول کا بچہ یونیفارم پہنے ہوئے, بیگ لگائے ہوئے, ایک مسلمان بچہ, نہیں مسلمان کیا, ایک بچہ وہاں سے آ رہا تھا. وہ ان کے اترنے سے پہلے وہ خود گیا, پتھر کو لیا اور ذرا ذرا کر کے محنت کر کے ہٹا دیا, جب تک تو اتر گئے تھے دونوں. حضرت گئے, قریب گئے, بچے کو پیار کیے, بولے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی عادت ہے یہ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, یہ مسلمان کی پہچانت کی چیزوں میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک مسلمان کیا کرے گا, اماطۃ الاذی عن الطریق. صحیح معنی میں اگر ایک مسلمان ہوگا تو میں تو بچ کے چلا گیا, لیکن پیچھے آنے والا اس کانٹے میں, اس بلیڈ میں, اس کسی جو تکلیف کی چیزیں ہیں, اس گندگی میں, اس میں پاؤں رکھ سکتا نہ, تکلیف ہو سکتی نہ, تو تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ایک مسلمان کی علامت, نشانی. وہ بچہ ہٹا دیا. حضرت گئے, پیار کیے, پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے, نام سے معلوم ہوا مسلمان ہے. حضرت بہت خوش ہوئے. اسکول پڑھتے ہو, اسکول جاتے ہو بیٹا, ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا بیٹا, ویری گڈ, ویل ڈن, ویل ڈن, کیا ایسا کچھ الفاظ حضرت بولے اس کے سمجھ میں آنے کے اعتبار سے. تو بچہ کہنے لگا, یہ کیا بڑی بات ہے, یہی تو ہم کو خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے. کون بچہ ہے؟ مسلمان بچہ ہے, مسلمان ماں باپ کا بچہ ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, لیکن اسکول جو جا رہا ہے وہاں سے کیا سیکھ کے آتا ہے گھر والوں کو رتی برابر پتہ نہیں ہے. وہ گھر میں اگر ایمان کے بارے میں, کفر کے بارے میں, جنت جہنم کے بارے میں, اللہ کون ہے, شیطان کون ہے, فرشتہ کون ہے, رسول کون ہوتے ہیں, اس کے بارے میں گھر میں باپ بات کیے تو نا, کبھی بڑا بھائی منہ کھول کے بات کیے تو نا. یہ سب چیزیں ایسی چیزیں سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہی نہیں کرنا, یہ بالکل بنڈل چیزیں, اس کا ذکر ہی نہیں کرنا, منہ سے نکالنا ہی نہیں ہے, ایسا ہم نے خیال کر کے رکھ لیا. بیکار کی ادھر ادھر کی چیزیں, ٹاپک آ جائیں گے, اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا, لیکن ان چیزوں کے بارے میں نہیں, بالکل خیال نہیں. تو پھر کیا ہو جائے گا, یہی حالت ہوگی کہ وہ بچہ جو مسلمان ہے, اللہ رسول کی تعلیمات میں جو چیزیں ہیں اس کو وہاں منسوخ کر کے بولتا ہے. خیر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیے ہیں کہ خاتمہ کے اعتبار سے یہ ڈر پیغمبروں کو, نبیوں کو تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد کو جمع کر کے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہ سوال کا جواب ہم بھی دیکھ لینا, ہم کو بھی اس کوشچن کا آنسر اپنی اولاد کے, اپنے گھر کے لوگوں کے منہ سے سن لینا چاہیے. ہم موت تک بھی کس کی عبادت کریں گے, ہم فلان چیز میں کس کو فالو کریں گے. کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے, کوئی یہ بات آ گئی تو کیا کریں گے, وراثت کا مسئلہ ہے, نکاح کا مسئلہ ہے, طلاق کا, کوئی بھی بات ہو, ہر بات کو شریعت میں قرآن حدیث سے حل کرنا. کس کی عبادت کرو گے, کون پیغمبر پوچھتے ہیں اپنی اولاد کو, میرے بعد میں انتقال کر جاؤں گا نا, اس کے بعد کس کی عبادت کرو گے تم. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اولاد نے باپ کو یقین دلایا, ابو تمہارے رب حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق کے جو رب ہیں وہ ایک ہی رب جو ہمارے بھی پروردگار ہیں, ان کی ہی عبادت کریں گے, آپ بے فکر رہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس کی فکر, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, وقت کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام, لیکن دعا کیا, یا اللہ توفنی, قرآن میں ہے توفنی مسلما, پیغمبر کا ہی کو یہ بات بولتے ہیں. اللہ ان کو چن لیا ہی, ایمان پر ہی تو موت دیں گے نا, وہ تو رسول ہیں, پیغمبر ہیں, لیکن پیغمبر کیوں یہ بات بولتے ہیں. علماء نے اس کا بھی جواب لکھا. علماء نے لکھا کہ اپنے خاندان کو تربیت کرنے کے لیے یہ سب الفاظ. اور ایک جواب علماء نے دیا کہ ہم جو امتی ہیں نا نبی کے, تو انبیاء اپنی زبان سے ایسی دعاؤں کے اندر جو بولتے تھے وہ اس لیے کہ امت کو تعلیم مل جائے, ہم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے. تو ہمارے دلوں کے اندر کتنا نہیں ڈر ہونا چاہیے, دیکھ کے سیکھنا ہے کہ نبی اگر یہ بات بولتے ہیں تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ کے رسول دعا, اللہم انا نعوذ بک من الفقر والکفر, من الکفر والفقر, کفر سے اللہ کے نبی پناہ چاہتے ہیں دعا کے اندر. اللہم ثبت قلب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ کو معلوم ہے نا دعاؤں میں, یا مقلب القلوب, دلوں کو پلٹنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو موت تک بھی دین پر جمائے رکھ. یہ پیاری پیاری دعائیں اللہ کے رسول ہم کو سکھا کے گئے. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد, یا اللہ ایسا ایمان دے کہ کبھی مرتد نہیں ہونا, کبھی پلٹنا نہیں ہو, ایمان جانا نہیں, موت تک بھی وہ ایمان باقی رہنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے, بولے حضرت یا خلیفہ یہ جو آدمی مرا ہے نا ایک منافق ہے, یہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھاؤ, آپ نہ کو پڑھاؤ, آپ سائڈ میں چلے جاؤ, یہ منافق ہے, مرا سو آدمی, حضور مجھے بول کر نام لکھا کے گئے ہیں نا, اس میں سے اس کا نام ہے. حضرت عمر سائڈ میں ہو گئے.
مگر حضرت حذیفہ سے راز میں بلا کے پوچھتے ہیں حذیفہ بتاؤ کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے. کون؟ حضرت عمر. میں ڈیٹیل میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، کوئی شخص اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا، شکیل بن حنیف وہ مہدی ہونے کا، اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا، ماننے والے فالوورز بے شمار ہیں. یاد رکھ لیں وہ سب مرتد، اسلام ان کا چلا جاتا ہے، قرآن حدیث کا انکار. کوئی قادیانی ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کو فالو کرنے والا ہے، پکا مرتد ہے. جیسا عیسائی ہے، جیسا یہودی ہے، ویسا یہ بھی نان مسلم ہے. ایسے کتنے سارے ہیں. رشاد خلیفہ ایک آدمی ہے، 19 گروپ سبمیٹرز ٹو گاڈ الون جو اپنے آپ کو بول لیتے ہیں وہ لوگ، ان کو فالو کرنے والا وہ ٹائپ کا آدمی ہے، مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے خیر میں یہ بول رہا ہوں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرا نام تو نہیں ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، آپ نے حدیث کی تعلیم کی کتاب کے اندر بارہا سنا ہوگا. نافق حنظلہ اپنے ایمان کے بارے میں کتنا ڈیڈر تھا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ سنے ہوں گے، وہ ولی بھی یہ بولتے تھے موت کے وقت میں بہت بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے دینداروں کو میں دیکھا زندگی بھر بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن موت کے وقت کفر پر موت آ گئی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا حال وہ نہ ہو جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں. بہت روتے تھے بڑے بڑے اللہ کے ولی. آخر میں اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ بہت صرف اشارے سے بولوں گا، اچھی طرح غور سے سن لیں. نمبر 1 یہ ہے کہ کبھی کبھی فقر کی وجہ سے، کمائی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، کوئی دوسرا غیر آ کے مدد کیا بولتا ہے کہ مذہب بدل لو، چینج کر لو، پیسے دے دیں گے، اس لیے چلا جاتا. کاد الفقر ان یکون کفرا. کبھی ہوس کی وجہ سے، کبھی خامخواہ کے لیے وہ فیس بک کے اندر فرینڈ ہو گئی، انسٹاگرام کے ذریعے سے تعلق ہو گیا، فلان کے ذریعے سے ہو گیا، یہ اچھی ہے، یہ اچھا ہے. ایسا جو ناجائز تعلق ہوتا ہے اس حرص اور ہوس کی وجہ سے. شیطان کے جال مختلف ہوتے ہیں، کب کون سے جال کو وہ ڈال کے آپ کا ایمان چھین لے گا نہیں پتہ. خود ہم کو اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ ان کو ہاسٹلوں میں ٹکا کے پڑھاتے ہیں یا ان کے غیر مسلم رشتہ دار ہیں؟ غیر مسلم لڑکی بھی ہماری اپنی لڑکی کی دوست ہوگی تو غلط راستے میں لے جانے میں وقت زیادہ نہیں لگے گا، بہت آسانی کے ساتھ اس کا نمبر جائے گا غیر مسلم لڑکے کے پاس. باقاعدہ ٹریننگ دینے کے سینٹر ہمارے ملک میں بھی دوسری جگہ میں بھی قائم ہیں. ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، میرے خیال میں آپ کو نیا ہوگا یہ سب، باقاعدہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا نمبر کیسا حاصل کرنا، ان سے کیسا سلام، السلام علیکم کیسا بولنا، وعلیکم السلام کیسا بولنا، جمعہ مبارک کیسا بھیجنا، کیسا لکھ کر بھیجنا، رمضان مبارک کیسا لکھ کر بھیجنا، عید مبارک کیسا لکھ کر بھیجنا. اور کھانے کے 2-3 چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں جو عام طور پر یوز ہوتا ہے کہ بریانی، شیرینی، یہ سب چیزیں کیسا سکھانا ہے. ان کے پاس یہ کیسا بولنا ہے کہ تمہارے امی کا پکوان اچھا تھا. یہ سب کالج میں جانے والی ہماری بچیاں، ان کے جب وہ جو ٹفن ہوتا نا وہ جب شیئر کیا جاتا، کیسے کیسے تعلق ان سے قائم کر سکتے. باقاعدہ غیر مسلم لڑکوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی، لڑکیوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی. مسلمان نوجوان لڑکوں کو کیسا تم لاؤ گے مرتد بنا کے، مسلم لڑکیوں کو کیسا مرتد بنا کے لاؤ گے. کام کرنے جانے والوں کو، ہنر کے طور پر کام کرنے جانے والے جو ہوتے ہیں، کارپینٹر سے لے کے پلمبر سے لے کے مستری سے لے کے، ان لوگوں کو ٹریننگ دے کے بھیجی جا رہی ہے. کہاں کہاں نہیں گھسا دیا گیا ہے. ہم لوگ ہیں کہ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ نہیں سورج نہیں دن نہیں رات ہے سوئی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. آنکھ بند کر لیے تو تمل میں بولیں گے نا کہ بلی آنکھ بند کر کے بولی، کہتے ہیں نہیں سورج ترج ہوا نہیں کرتے. سورج ہے، دنیا میں روشنی ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حل، اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے بڑا حل یہ ہے کہ علماء سے تعلق جوڑو. اپنے بھائیوں کا، اپنا تعلق بھی، اپنی اولاد کا تعلق بھی علماء سے جوڑو. بیانوں کے اندر درس قرآن، درس حدیث آپ کی بستی میں، مسجدوں میں جہاں بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ لے جاؤ. دھیرے دھیرے ہی بات بیٹھے گی. ڈانٹ کے ڈرا کے دھمکا کے نہیں کر سکتے. جتنا سوشل میڈیا کے اندر عمومیت آ گئی، جتنا پھیلاوا آ گیا، ازدیاد بھی، مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی چیزیں بھی اتنی زیادہ سمندر کے سیلاب کی طرح آ رہی ہیں. تو اب بچانے کے لیے 1% تو کوشش کرنی چاہیے. 100% وہ آ رہا ہے تو 100% ٹکر دینے کے واسطے ہم ان کو بٹھا کو پورا دن بیان کر رہے تو بھی کم ہو جائے. تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بیانات کے لیے، علماء سے تعلق جڑنے کے لیے، گھر میں ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے پہلے آپ کے علم میں ہونا. اس لیے آپ علماء سے تعلق جوڑ کے ہر عقیدے کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کر لینے کے بعد دسترخوان میں مسئلہ چھیڑو. اللہ کون، رسول کون، کیا کیا ہوتا ہے، صحابہ کے واقعات. روزانہ گھر میں رات میں سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے سیرت کا ایک سبق آپ اس کو پڑھ کر سناؤ. سامنے آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے ماں بہن یہ سب سنیں.
اس طرح سے ذرا ذرا کر کے ہم بچانے کا تھوڑا سا حل تو نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح ایمان جو ہے نا، اس ایمان کو سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ سفر کا بالکل آخر چل رہا ہے کہ میرے خیال میں یہ آخری چاشمبا جیسا رسم بھی کئی گھروں کے اندر، شادیوں کی کمی، بالکل شادیاں نہیں ہو رہے ہیں مسلمانوں کی، کیونکہ سفر کا مہینہ بلکہ ابھی بھی ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑے بہت اللہ کے فضل، تھوڑے بہت ایسے بھی ہیں کہ وشارت میں شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے معلوم بھی ہے، تو واقعتاً قابل تعریف ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا میاں بیوی کو جدا کر کے رکھنا، ہریالی کھندلنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس طرح کی کوئی چیز، کسی چیز کا تعلق اسلام سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اسلام میں یہ ہے بول کے جان کے کیے تو بڑا شرکیہ کام آپ کر لیے، کافر تو نہیں ہو جائیں گے لیکن شرک کا کام آپ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ، یہ ارتداد کے بارے میں بھی مجھے آخری پیغام یہی دینا تھا کہ ہم قرآن حدیث کو سیکھیں، پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، یا اللہ بدعات سے بھی، شرک سے بھی، اپنے ایمان سے پھر جانے سے بھی، ایمان ختم ہو جانے سے بھی یا اللہ حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے اور دوسروں سے بھی دعا کے لیے تعلیم دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔